آج پھر وہ اسے دیکھ خفگی سے کہنے لگی، جس پر زمان اسبات میں سر ہلا گیا۔ ہفتے کے لیے تو آئی ہے وہ صرف، زمان اسے بتاتے ساتھ پرفیوم خود پر چھڑکنے لگا۔ زرخشاں اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے سے پہلے تو کبھی کسی لڑکے کی ذکر کیا میرا نہیں، خیال کسی اور لڑکی سے بات کی ہے، پھر الیانہ کی اتنی فکر کیوں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے دل میں خود سے سوچنے لگی۔ زمان کی نظر اس پر گئی۔ اگر ہینڈسم لگ رہا ہوں تو بول سکتی ہو۔ زمان فوراً سے اسے دیکھ شوخیہ لہجے میں کہنے لگا۔ زرخشاں ہوش میں آئی۔ نہیں، میں کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ فوراً سے ہوش میں آتی دوسری طرف دیکھ کر بولی، جس پر زمان اس کے قریب ہوا۔ تمہارا بندہ ہینڈسم آدمی ہے یار۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا۔ زرخشاں ہنس دی۔ جی وہ ہنستے ہوئے اسے کہنے لگی۔ زمان پھر مسکرا دیا۔ تم بھی ریڈی ہو جاؤ، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر زرخشاں اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں ابھی ہو کر آتی ہوں، وہ اسے کہتے ساتھ وارڈروب سے ڈریس لیتی باتھ روم کا رخ کر گئی۔ ان دونوں کے نکاح کو مہینہ ہو گیا تھا اور زرخشاں اب اس سے کافی حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ اس سے گھبراتی نہیں تھی، اس سے خوف سے بات نہیں کرتی تھی۔ زمان کو یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ وہ اس پر یقین کرنے لگی ہے۔ عیسیٰ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب سامنے سے آتا وجود اسے دکھائی نہیں دیا اور دونوں کی ٹکر ہو گئی۔ اتنی بھاری چیز سے ٹکراتی وہ مارک سی جان زمین پر جا گری۔ ہاں، الیانہ زمین پر گرتے ہوئے چیخی۔ عیسیٰ کی نظر اس پر گئی۔ الیانہ نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اندھے ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ الیانہ غصے سے آنکھیں چھوٹی کیے اسے بولی۔ عیسیٰ نے ایک نظر اس پر ڈالی، اس کے کپڑے دیکھ نظروں کا تعاقب دوسری طرف کر دیا۔ آپ کے پاس تو آنکھیں تھیں، آپ دیکھ کر چل لیتی۔ وہ سنجیدگی سے اسے اسی کے انداز میں جواب دینے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے بدتمیزی سے بات کرنے کی؟ ہاں، الیانہ اس کے جواب پر مزید تپ کر اٹھتی انگلی دکھا کر کہنے لگی۔ عیسیٰ نے ایک نظر اس کی انگلی پر ڈالی۔ جس طرح آپ نے کی تھی، خیر آج کے بعد یوں انگلی اوپر مت اٹھانا ورنہ میں بہت برا پیش آ سکتا ہوں۔ عیسیٰ اسے سرد لہجے میں کہتے ساتھ سائڈ سے نکل گیا اور الیانہ اسے حیران سی جاتا دیکھنے لگی۔ ہے کون یہ؟ خود کو سمجھتا کیا ہے بدتمیز؟ غصے سے وہ اسے گھورتی کہتے ساتھ پیر پٹک کر کمرے کے اندر چلی گئی۔ میں کبھی بھی بات نہیں کروں گی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس مرضی کو اپنی چیز دے۔ میرے ہاتھ کا بنا ہوا پراٹھا اس الیانہ کو کتنے آرام سے دیا۔ وہ کمرے میں کھڑی سوچتے ہوئے غصے میں خود سے بول رہی تھی۔ تبھی وہ کمرے میں داخل زرگل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ بھوک ابھی بھی لگی ہے یا نہیں؟ وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سینے پر بازو باندھے پوچھنے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ سنجیدگی سے اس سے پوچھنے لگا۔ زرگل اس کی طرف بڑھی۔ آپ کو لگے گی بھی کیوں؟ بات ایک ہی ہے، آپ کھائیں یا الیانہ، ہے نا؟ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے جل کر اسے بولے۔ یزدان اپنی ہنسی کس طرح کنٹرول کیے ہوئے تھا وہ صرف جانتا تھا۔ ہاں تو تمہیں کیا؟ یزدان کندھے اچکا کر اسے کہنے لگا۔ زرگل گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے کیا ہے نا، مجھے کیا ہوگا؟ آج الیانہ ہے، کوئی کل ہو اور ہوگی، مجھے کیا؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے فوراً بولی۔ یزدان اس بات میں سر ہلا گیا۔ بالکل، کیونکہ میں تو وہ مرد ہوں جسے عورت سے ایک ہی چیز چاہیے، وہ تم ہو یا کوئی اور۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بول رہا تھا جب زرگل نے اسے ٹوکا۔ یزدان۔ زرگل نے فوراً اس کا نام لیا۔ یزدان اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ یزدان۔ ہاں بولو، کیا یزدان؟ یہی بولا تھا۔ اب اپنے الفاظ سن کر تمہیں شرم محسوس ہو رہی ہے؟ یزدان اس پر نظریں جمائے اسے بولا۔ زرگل نظریں جھکا گئی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اور تمہیں الیانہ سے اتنی جلن کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ تمہیں تو میں پسند نہیں ہوں تو وہاں جاتا ہوں جہاں سامنے والے کو اپنا سمجھا جاتا ہے۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگا۔ زرگل نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے نا، پھر ختم کرتے ہیں۔ زرگل ابھی بول ہی رہی تھی جب یزدان نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے اپنے قریب کیا۔ ختم کچھ نہیں ہوگا، سمجھی؟ جو مرضی کر لو، تمہیں مجھ سے رہائی میرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اور میں اپنی آخری سانس تک ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اپنے ہونٹ اس کے کان کے قریب کیے مدھم آواز میں بولتا زرگل کی سانس روک گیا۔ زرگل ساکت سی کھڑی تھی۔ یزدان نے اپنی گال زرگل کی گال سے مس کی۔ زرگل آنکھیں زور سے میچ گئی۔ اس کی قربت محسوس کرتے ہی وہ سوکھے پتے کی مانند لرز جاتی تھی۔ یزدان نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا اور دونوں گال پر ہاتھ رکھ کر اس کے ہونٹوں پر فوکس کیا۔ زرگل اس کا ارادہ سمجھتی آنکھیں پھر سے بند کر گئی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ یزدان اس سے دور ہوتا خاموشی سے باہر چلا گیا۔ 2 منٹ تک کے بعد زرگل نے آنکھیں کھولی تو یزدان وہاں موجود نہیں تھا۔ زرگل اپنی رکی ہوئی سانس کو بحال کرتی نظریں کمرے میں ڈالنے لگی۔ زمان اور زرخشاں آ چکے تھے۔ سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ ویسے زرخشاں تم کتنی لکی ہو یار، وہ زرخشاں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر زرخشاں نے اسے دیکھا۔ مطلب بندے نے 1 سال تمہارا انتظار کیا، اتنی محبت
محبت بھائی، واہ واہ، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، جس پر زمان مسکرایا۔ زرخشاں اسے دیکھ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، نظر لگ جاتی ہے نا؟ زرخشاں فوراً سے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولی، جس پر زمان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ سب لوگ بیٹھے باتیں وغیرہ کر رہے تھے۔ بھابھی کب پکڑا دیں گی؟ عیسیٰ گل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا اور سر کو خم دیتی کپ اٹھا کر اسے دینے لگی کہ دینے کے دوران گل کا ہاتھ عیسیٰ کے ہاتھ کو چھوا۔ زرگل نے فوراً دور کیا، مگر وہ یزدان کی نظروں سے بچ نہیں سکا۔ یزدان کے ماتھے پہ ایک دم بل نمودار ہوئے، آنکھیں سرخ ہو گئیں، ہاتھ میں موجود پانی کے گلاس پر دباؤ ڈال گیا، جس سے پھلانگ کی پھٹاک کی آواز آئی اور شیشے سارے ہاتھ میں گھس گئے۔ ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ سب پریشان سے یزدان کو دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے زرگل اس کی طرف بڑھتی، الیانا جو زیادہ قریب بیٹھی تھی فوراً اس کا ہاتھ تھام گئی۔ یزدان، آر یو میڈ؟ اتنے غصے سے بولی۔ یزدان اس سے ہاتھ چھڑوا گیا۔ میں ٹھیک ہوں، یزدان کہتے ساتھ خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ زرگل اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ زرگل، تمہیں روکنا چاہیے تھا الیانا کو۔ زرخشاں زرگل کو دیکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ سامنے دیکھنے لگ گئی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ الیانا زمان کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم، زمان نے اسے سنجیدگی سے جواب دینے لگ گیا۔ الیانا اس کے ساتھ والی چہر سنبھال گئی۔ زرگل، وہ گل کو دیکھ کر تھوڑا غصے سے بولی۔ زرگل ایک نظر اس پر ڈال کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ الیانا زمان سے باتیں کر رہی تھی۔ باتیں کرنے کے دوران اس نے زمان کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، جب زرخشاں فوراً بول پڑی، زمان اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے فوراً کہنے لگے، جس پر زمان اسبات میں سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر کل ملاقات ہوتی ہے۔ زمان اسے کہتے ساتھ زرخشاں کا ہاتھ تھام کر چلا گیا۔ الیانا ان دونوں کو جاتا دیکھنے لگے۔ شاید ان دونوں کو پسند نہیں ہے میرا زمان اور یزدان کے قریب آنا، بٹ ہم دوست ہیں۔ وہ وہاں بیٹھی عیسیٰ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ عیسیٰ نے اسے دیکھا۔ ظاہری سی بات ہے، کس بیوی کو پسند ہوگا کہ کوئی اور عورت اس کے شوہر سے فری ہو، اور آپ کو ضرورت ہی کیا ہے قریب آنے کی یا چھونے کی؟ دور رہ کر بھی تو ہنسی مذاق ہو سکتا ہے۔ عیسیٰ اسے صاف لفظوں میں جواب دے کر اٹھ کر چلا گیا۔ الیانا اسے جاتا دیکھنے لگی۔ تو کیا یہ مجھے کریکٹر لیس سمجھ رہا ہے؟ الیانا غصے سے خود سے بول کر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ زمان اور زرخشاں گھر واپس جا رہے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی مسلسل خاموش تھی۔ اگر بیوی شوہر کو اس کا حق نہ دے تو وہ اس سے خود بخود دور ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی عورت اسے اپنے قریب کر لیتی ہے، اور بیوی بس آنسو بہاتی رہ جاتی ہے۔ زرخشاں اپنی دادی کی بات یاد کرتے ہوئے ایک نظر زمان پر ڈالی۔ 1 مہینے میں اتنا تو جان گئی ہوں، باقی مردوں سے کچھ مختلف سمجھنے والے، احساس کرنے والے ہیں۔ وہ اس پر نظریں جمائے دل میں خود سے کہنے لگی۔ زمان نے اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ ایسے مت دیکھو، پیار ہو جائے گا، وہ مسکرا کر اس سے بولا۔ زرخشاں نظریں جھکا گئی۔ ہو گیا ہے، وہ نظریں جھکائے دل میں کہنے لگی۔ زمان بھی مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ پر دھیان دینے لگ گیا۔ میں آج آپ کو آپ کا حق دے دوں گی، اتنے مشکل سے مجھے ایک اپنا رشتہ ملا ہے، میں اسے نہیں کھونا چاہتی۔ وہ خود سے بولتی مسکرا کر باہر دیکھنے لگ گئی۔ زرگل ڈر کے مارے پہلے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی ڈرتے ہوئے۔ اس نے یزدان کو دیکھا، وہ اسی طرح خاموش بیڈ پر بیٹھا تھا، ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ زرگل خاموشی سے فرسٹ ایڈ باکس لاتی، اس کے پاس آ کر بیٹھتی، ہاتھ پکڑنے لگے۔ یزدان نے فوراً ہاتھ نکال لیا۔ زرگل اسے دیکھنے لگ گئی۔ بینڈیج کروا لے، آپ کو درد ہو رہا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی۔ یزدان نے ایک نظر اسے دیکھا اور ویسے ہی بیٹھا رہا۔ الیانا کو بلا دوں، اس کے ہاتھ سے کروا لیں گے؟ زرگل طنزیہ لہجے میں بولی، جب یزدان غصے سے اٹھ کر اس کے بائیں بازو کو پکڑ کر اپنے قریب کر کے اسے دیکھنے لگا۔ کیسے چھونے دیا تم نے اسے؟ وہ آنکھوں میں سرخی لیے سخت لہجہ اختیار کیے بولا۔ زرگل گھبرائی ہوئی۔ جان کر نہیں چھونے دیا، بس ہو گیا، وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب یزدان نے اسے خاموش کروا دیا۔ جان کر یا انجانے میں بھی مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تمہارا ناخن بھی کوئی چھوئے تو اس کی جان نکال لوں، تو اس شخص نے تمہارا ہاتھ چھوا ہے۔ یزدان جنونی انداز میں اس کی بازو گرفت میں مضبوط کیے لفظوں پر زور دیتا بولا۔ یزدان، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اسے دیکھتے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات سجائے اسے کہنے لگی، مجھے بھی ہوئی تھی بے حد تکلیف جب یہ ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوا تھا۔ سزا ملے گی تمہیں بھی اور اسے بھی۔ وہ سرد نگاہ سے ہاتھ کو دیکھتا تپش میں کہتے ساتھ بڑی بے رحمی سے اپنے لب اس کے ہونٹوں پر رکھ گیا۔ زرگل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ زمان نے گاڑی روکی۔ زرخشاں گاڑی سے اتر کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ زمان بھی اس کے پیچھے اندر آیا۔ گھر آتے ہی زرخشاں وضو کر کے عشاء کی نماز ادا کرنے لگی۔ زمان نے اسے دیکھا اور مسکرا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں وہ نماز ادا کر کے فارغ ہو چکی تھی اور دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی دعا 10 منٹ کی ہوئی تھی۔ چہرے پہ ہاتھ پھیر کر وہ زمان کو دیکھتی مسکرا کر جائے نماز لپیٹ کر جگہ پر رکھ گئی۔ زمان کی نظریں اسی پر مرکوز تھیں۔ اتنی لمبی دعا، ایسا بھی کیا مانگ رہی تھی؟ زمان اسے دیکھتے ہوئے پریشان سا پوچھتا
پوچھنے لگا۔ زرخشاں نے اسے دیکھا، خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ انہوں نے مجھے ایک اچھا ہم سفر دیا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بتانے لگی۔ زمان کے لبوں پر بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تو میں آپ کی نظر میں اچھا ساتھی ہوں؟ زمان مسکراتے ہوئے اسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے محبت سے پوچھنے لگا۔ زرخشاں اس بات میں سر ہلا گئی۔ صرف اچھے نہیں، بہت اچھے، وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی۔ زمان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ زمان لہجے میں حیرانگی لیے اس کو دیکھتا پوچھنے لگا۔ اس کی بات پر زرخشاں قہقہ لگا کر ہنسی۔ نہیں، وہ مسکرا کر اسے بولی۔ زمان اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تمہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہوگی؟ وہ اسی پر نظریں جمائے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زرخشاں نظریں جھکا کر سر کو خم دے گئی اور اس کی ہاتھ پیٹ بہت تیز چل رہی تھی۔ زمان کے چہرے پر ایک دم چمک سی آئی اور وہ فوراً اسے زرخشاں کے گلے لگا۔ میں یہ سمجھوں یہ سب الیانا کے آنے سے ہوا ہے؟ وہ اس کے گلے لگے مسکرا کر بولا۔ زرخشاں کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نہیں، آپ کی محبت نے مجھے آپ سے محبت کرنے پر مجبور کیا ہے، زرخشاں اس کے سینے میں چھپائے دبی دبی آواز میں بولی۔ جس پر زمان نے اس کا چہرہ دیکھا جو شرم سے لال ہو رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پہ لب رکھ دیا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ میرا ماضی نہیں جاننا چاہتے، لیکن پھر بھی بتانا ہے۔ زرخشاں اس کا ہاتھ تھام کر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ زمان اسے دیکھنے لگ گیا۔ اس رات جس رات آپ نے مجھے دیکھا تھا، ہاں، میں ایک لڑکے کے لیے ہی گھر سے بھاگی تھی۔ وہ ہمارے محلے میں رہتا تھا اور ماں اور ابا کے جانے کے بعد دادا نے تو کبھی مجھ سے پیار سے بات ہی نہیں کی، مجھے پیار سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ مجھے کوئی ایسا رشتہ ہی نہیں ملا تھا بچپن سے، کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ اس شخص نے دیکھا وہی صحیح، وہ سب کیا، توجہ، محبت، میری بات ماننا۔ میں بہک گئی، اس کے کہنے پر گھر سے بھاگ گئی۔ اس نے کہا تھا وہ نکاح کرے گا، مگر جب میں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچی تو وہاں 2-3 لڑکے موجود تھے، نشہ کر رہے تھے۔ مجھے خوف آنے لگا، مجھے اٹھائے گئے قدم پر شرمندگی ہوئی۔ میں وہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر ان تینوں نے ہی مجھے جکڑ لیا۔ میں بمشکل خود کو بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ زرخشاں بتاتے ہچکیاں لیتی روتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ زمان سنجیدگی سے اسے سن رہا تھا۔ لیکن میں یہ بات سچ بولوں گی، میں آج بھی اتنی ہی پاک ہوں، مجھ پر کوئی داغ نہیں لگا ہے، میں نے عزت بچا لی تھی، میں اس وقت بھی آپ کی شکر گزار تھی، میں اب بھی آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی۔ زمان نے فوراً اسے اپنے آپ میں بیچ لیا۔ اس شخص نے زمان شاہ کے عشق کی آنکھوں میں آنسو دیے۔ وہ شخص میری نظروں کے سامنے آیا تو یقین جانو اسے کھڑے کھڑے دفن کر دوں گا۔ زمان آنکھوں میں سرخی لیے اتفاق لہجے میں کہتے ساتھ زرخشاں کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے باری باری اس کی دونوں آنکھوں پر جھکا۔ زرخشاں آنکھیں بند کر کے اس کا لمس محسوس کروانے لگی۔ مجھے نہیں معلوم کب کیسے، لیکن مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی۔ زمان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے جھک کر اس کی ایک گال پر اپنا لمس محسوس کروایا۔ اس نے دوسری گال پر اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروایا۔ زرخشاں کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی، وہ بیڈ شیٹ کو مضبوطی سے جکڑ گئی۔ زمان نے اس کے چہرے دونوں ہاتھ رکھ کر شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ زرخشاں آنکھیں زور سے بند کر گئی۔ کچھ دیر خود کو اسیر کرنے کے بعد زمان شاہ نے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی اور اس کا دوپٹہ اتار کر سائیڈ پر کیا۔ گردن پر آئے بالوں کو پیچھے کر کے اس کی گردن پر جھک گیا۔ زرخشاں سوکھے پتے کی مانند لرز گئی۔ زمان اس کی گردن پر لب رکھنے کے اس کی خوشبو محسوس کو کرنے لگا۔ وہ ساکت سی بمشکل اس وقت اپنی سانس روک کے بیٹھی تھی، اس کی قربت محسوس کر کے اس کی تو جان پر بن گئی تھی۔ زمان اسے باہوں میں بھر کر بیڈ پر لٹاتا سائٹ لیمپ آف کر گیا۔ زرخشاں آنکھیں بند کیے چہرے پر شرم سجائے اپنی سانس روکے ہوئے تھی۔ آج رات کی بہت بھاری ہوگی تمہارے لیے زمان کی پیاری زری۔ زمان اس کے کان کے قریب لب لائے گمگیر لہجے میں بولتا اس کی دھڑکنیں مزید بے ترتیب کر گیا۔ اس کے کان کی لو چوم کر ایک بار شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ وہ گھبرا کر فوراً اپنے ہاتھ زمان کی شرٹ پر رکھے اسے مضبوطی سے پکڑ گئی۔ زمان اس کے عمل پر مسکرا دیا اور اس کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنی شرٹ سے ہٹا کر تکیے پر رکھتا دونوں ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں گھسا کر وہ اس کے اوپر جھکا اور اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرنے لگا۔ وہ بے بس سی خود میں سمٹی اس شخص کی شدتیں برداشت کر رہی تھی۔ ساری رات وقفے وقفے سے وہ اسے ہاتھ کا ثبوت دیتا رہا اور وہ بس اس کی شدتیں برداشت کرتی رہی۔ رات میں 3 بجے جا کر کہیں وہ سوئی تھی اور فجر کی نماز کے لیے وہ 5 بجے اٹھ بھی گئی تھی۔ ایک نظر زمان پر ڈال کر وہ مسکرا کر اٹھتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ نہا کر سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس وہ سر کے بالوں کو دوپٹے سے ڈھکتی جائے نماز بچھا کر فجر کی نماز ادا کرنے لگی۔ آج وہ بہت سکون میں تھی۔ اس کے صبر کا پھل اللہ نے اسے بہت خوبصورت دیا تھا۔ بے شک وہ بہترین دینے والا ہے، بے شک وہ اپنے بندے کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ وہ دعا مانگتے ہوئے خدا کا بہت شکر کر رہی تھی اور اپنی آنے والی زندگی میں ہر مشکل کو ختم کرنے کی
दुआ मांग रही थी। नमाज अदा करने के बाद वो चाय नमाज लपेट कर जगह पर रखती, बालों को कैचर में कैद करके एक नज़र ज़मान पर डालती जो गहरी नींद सो रहा था, कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गई। किचन में खड़ी वो मुस्कुराते हुए ज़मान के लिए नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी जब ज़मान ने पीछे से आकर उसे हसार में लिया। अचानक उसके हसार में लेते ही वो घबरा गई। गुड मॉर्निंग, वो उसके कंधे पर सा रखे प्यार से कहने लगा। ज़रख़्शा मुस्कुरा दी। आज मुझे लग रहा है मेरा दिन नहीं अच्छा गुजरने वाला। वो उसके बाल पीछे करते हुए उसकी खुशबू सूंघते हुए बोला। और वो क्यों? वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर पूछने लगी। ज़मान ने उसका रुख अपनी तरफ किया। आज मेरी आंख खुलते ही तुम्हारा हसीन चेहरा मेरी आंखों के सामने जो नहीं था, तो दिन कैसे अच्छा गुजरेगा? वो उसके चेहरे पर गहरी नज़रें जमाए कहने लगा। ज़रख़्शा मुस्कुरा दी। ज़रख़्शा उसे देख नफ़ी में सर हिलाकर पराठा प्लेट में रखने लगी। आप भी ना, डरा दिया मुझे, वो उसे देखते हुए बोली। ज़मान ने उसे करीब किया। तुम हर वक्त मेरे करीब रहा करो, सिर्फ मेरे पास। ज़मान उसे हसार में लिए गंभीर लहजे में बोला। ज़रख़्शा ने उसे देखा। आप फ्रेश हो जाएं, नाश्ता तैयार है, वो उसे देखते हुए फ़ौरन से बोली। ज़मान उसे देखने लग गया। मैंने मना किया हुआ है तुम्हें काम करने से। फिर क्यों? वो उसे देखते हुए खफ़ी से बोला। ज़रख़्शा ने उसे देखा। मेरा दिल कर रहा था आपके लिए नाश्ता बनाने का, तो बना लिया, वो उसे मासूमियत से देखते हुए कहती। सीधा ज़मान के दिल में उतरी। आज बनाया है, कल से नहीं बनाओगे? वो उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोला। ज़रख़्शा इस्बात में सर हिला गई। तो कौन करेगा? मैं ही करूँगी ना, और वैसे भी आपके काम करना मुझे पसंद है, वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली। ज़मान ने उसके गाल पर लब रख दिए। ज़रख़्शा के इसके अचानक हमले पर कंफ्यूज हुई। फ्रेश होकर आए, ज़रख़्शा उसे दूर करते हुए मुस्कुरा कर बोली, जिस पर ज़मान चला गया और ज़रख़्शा के चेहरा एक शर्मीली मुस्कुराहट छाई। ज़मान फ़्रेश होकर बाहर आया और उसके पास आकर बैठा, मुस्कुरा कर उसे देखने लग गया। क्या बनाया है मेरी मिसेस ने? वो टेबल पर एक नज़र डाले उसे देखते हुए पूछने लगा। पराठा, ऑमलेट, चने। मैंने सुना था आपको देसी खाना पसंद है ना? वो उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोली। ज़मान इस्बात में सर हिला गया। बिल्कुल, जो मज़ा देसी खाने में है वो किसी और में है ही नहीं, वो उसे देखते हुए बताने लगा। ज़रख़्शा मुस्कुराई और उसकी प्लेट में पराठा रखने लगी। कहीं घूमने चलना चाहिए हमें, तुम्हारी फ़ेवरेट जगह कौन सी है? वो उसे देखते हुए खाते हुए पूछने लगा। ज़रख़्शा ने उसे देखा। फ़ेवरेट जगह तो कोई भी नहीं है, हाँ लेकिन मेरा ख्वाब है, वो फ़ौरन से उसे बोली। ज़मान ने उसे देखा और अबरू उचकाई। सऊदी अरब जाने का, वो उसे देखते हुए बताने लगी। ज़मान ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं तुम्हारा ये ख्वाब पूरा करूँगा इंशाअल्लाह, वो मुस्कुरा कर उसे बोला। ज़रख़्शा की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। कैसा बना है? वो उसे देखते हुए फ़ौरन से पूछने लगी। बहुत मज़े का, वो मुस्कुराते हुए दिल से तारीफ़ करने लगा। ज़रख़्शा फिर से मुस्कुरा दी। ज़मान के करीब रहने से, उसके साथ होने पर ज़रख़्शा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब नहीं होती थी। वो शख्स हर हाल में उसे खुश रखने की कोशिश करता था, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता था। नाश्ता करने के बाद दोनों ने मिलकर बर्तन समेटे और कमरे में चले गए। खैर से, आज आपने अपनी फ्रेंड से मिलने नहीं जाना? ज़रख़्शा उसे देखते हुए जान के पूछने लगी जब ज़मान ने उसे अपने साथ लगाया। नहीं, आज मैं सारा वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। आज क्या, सारी ज़िंदगी, वो उसे अपने साथ लगाए प्यार से कहने लगा। ज़रख़्शा मुस्कुराकर उसके सीने में मुँह छुपा गई। ज़मान के लबों पे मौजूद मुस्कुराहट गहरी हुई। ज़मान, वो उसके सीने में मुँह छुपाए उसे पुकारने लगी। जी मेरी प्यारी ज़री, वो मोहब्बत से उसकी नाक दबाकर उससे पूछने लगा। आप हमेशा मुझे ऐसे ही चाहेंगे, जाकर बदल तो नहीं जाएंगे? उसे देखते हुए परेशान सी पूछने लगी। ज़मान उसे देखने लगा। आगे जाकर मुझे लगता है ये चाहत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा, वो उसे जानकर तंग करते हुए आखिर में मुस्कुरा कर कहता। उसकी होंठों को हल्का सा छू गया। ज़रख़्शा नज़रें झुका गई, उसके गाल सुर्ख हो गए। ज़मान मुस्कुरा दिया। तुम शर्मा गई, वो उसे मुस्कुराते हुए देखता बोला। ज़रख़्शा ने चेहरे पे हाथ रखा। आप भी तो अचानक ही, वो नज़रें झुकाकर घबराते हुए उसे बोली। ज़मान हंसकर उसे अपने साथ लगा गया। ज़रख़्शा को महसूस करना ज़मान शाह के लिए बहुत खूबसूरत एहसास था और ज़रख़्शा के लिए उसके साथ गुजारा हुआ वक्त बहुत बेहतरीन था। बस तुमसे गुफ्तगू हो, बस। दुनिया की चाहतों से मतलब नहीं मुझे। यज़दान को इतना मालूम था कि वो उसके लिए कुछ तो महसूस करती है जो वो ख़ुद भी समझ नहीं पा रही थी, मगर यज़दान उसकी जेलसी और इसके लिए अपनी फ़िक्र से ये अंदाज़ा लगा सकता था। वो लॉन में खड़ा यही सोच रहा था, तभी अलियाना भी वहाँ आई और नज़र यज़दान पर गई। उसे देख वो वापस अंदर जाने लगी। अलियाना, यज़दान उसे देखते हुए पुकारने लगा। उसके बढ़ते कदम रुक गए और उसने मुड़कर उसे देखा। परेशान लग रही हो, खैरियत? यज़दान उसके चेहरे पर नज़र डालते हुए पूछने लगा। अलियाना दूसरी जानब देखने लग गई। मैं तुम्हें क्या समझती हूँ यज़दान? वो उसे देखते हुए संजीदगी से पूछने लगी, जिस पर यज़दान उसे देखने लग गया।
دوست، یزدان کی طرف سے لفظی جواب ملا جس پر وہ اسباب میں سر ہلا گئے۔ بالکل، تمہیں معلوم ہو نا میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس بے غیرت شخص الیانا غصے سے بولتے بولتے ایک دم رک گئی اور اسے دیکھا جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سوری، غصے میں نکل گیا، مطلب اس گھٹیا شخص نے مجھ سے پیسہ لیا اور دفع ہو گیا لندن سے۔ عیسیٰ تمہارا کزن کہتا ہے میں کریکٹر لیس لڑکی ہوں، تم پر اور زمان پر لائن مارتی ہوں۔ وہ مایوسی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی جس پر یزدان اس کی طرف بڑھا۔ میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور کریکٹر لیس بول بھی کون رہا ہے؟ تمہیں جو خود میری بیوی کو بری نظر سے دیکھتا ہے اس کی باتوں کو اگنور کر دیا کرو یا پھر اسے سنا دیا کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ الیانا بھی مسکرا دی۔ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے، یزدان اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا۔ الیانا اسے دیکھنے لگے، یزدان اسے بتانے لگا۔ الیانا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کبھی بھی نہیں، میں نہیں کرنے والی، ایسا کچھ بھی امید مت رکھنا۔ الیانا فوراً منع کرتے ہوئے جانے لگی۔ جب یزدان اس کا راستہ روک گیا، زرگل جو نیند سے اٹھ کر کمرے سے باہر آئی لان میں نظر ان دونوں پر گئی۔ یزدان اور الیانا کو باتیں کرتا دیکھ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ غصے سے واپس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یزدان، الیانا غصے سے اس کا نام پکارنے لگی۔ یزدان اسے امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم یہ کر دو گی نا، میں تمہارے لیے بہت اچھا لائف پارٹنر ڈھونڈوں گا، یزدان اسے مسکرا کر بولا۔ الیانا خاموش ہو گئی، اسے دیکھنے لگی۔ میں سوچ کر بتاؤں گی، الیانا کہتے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ یزدان اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ان کی زندگی ہے، ان کی مرضی، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے خود سے کہتے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مگر وہ تو مجھے پسند کرتے ہیں، وہ منہ بنائے خود سے کہنے لگ گئی اور یزدان کے ساتھ گزارا ہوا وقت یاد کرنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں کیوں اتنی حساس ہو رہی ہوں؟ وہ لڑکی ان کی طرف دیکھتی بھی ہے تو مجھے اس لڑکی پہ غصہ ہوتا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بیڈ پر ہاتھ رکھے الجھے ہوئے لہجے میں خود سے سوال کر رہی تھی۔ اسے محبت کہا جاتا ہے مس زرگل، لیکن تم نہیں مانو گی، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں اسے بولا۔ زرگل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ مان بھی جاؤ تو کیا فائدہ، آپ کے پاس الیانا ہے نا؟ زرگل طنزیہ لہجے میں اسے بولی۔ یزدان صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگ گیا۔ تمہیں تو نفرت ہے اسے، میں پسند ہوں تو کیوں نہ اس انسان کے پاس رہنا چاہیے جو آپ کو پسند کرتا ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے صاف لفظوں میں بول گیا۔ زرگل اسے آنکھیں بڑی کیے دیکھنے لگی۔ مجھے کیوں رکھا ہوا ہے یہاں؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگی۔ یزدان صوفے پر لیٹ گیا۔ میری مرضی ہے، وہ اسے جواب دے کر آنکھیں بند کر گیا اور زرگل کا دل کیا کوئی چیز اٹھا کر اسے دے مارے، اکڑوں۔ وہ غصے سے اسے ایک نام دیتی بیڈ پر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ زمان، زرکشاں اس کے سینے پر سر رکھے اسے پکارنے لگی۔ زمان نے اسے دیکھا۔ جی جان، وہ محبت سے اس سے پوچھنے لگا۔ زرکشاں کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ کو ناولز پسند ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بہت معصومیت سے پوچھنے لگی۔ اس کی معصومیت پر زمان شاہ کو اس پر بے حد پیار آیا۔ نہیں، وہ اسی کے انداز میں اسے جواب دے گیا۔ زرکشاں کا منہ بن گیا۔ پھر آپ ان ہیروز جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ زرکشاں اسے دیکھتے ہوئے منہ بنا کر بولی۔ زمان اسے دیکھنے لگ گیا۔ تم ناولز پڑھتی ہو؟ زمان نے اس سے پوچھا جس پر وہ مسکرا کر اسبات میں سر ہلا گئی۔ تب جب میں کالج جاتی تھی، وہ مسکرا کر اسے بتانے لگی۔ زمان بھی مسکرا دیا۔ جیسے ان ناولز کی ہیروئن کی زندگی میں ہیرو آیا، ویسے ہی اللہ نے تمہاری زندگی میں مجھے بھیجا تمہارا ہیرو بنا کر۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بتانے لگا۔ زرکشاں اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ صرف ناولز میں ہوتا ہے، اصل زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ زرکشاں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ زمان بھی اسے دیکھنے لگا۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ قسمت کی بات ہے، کسی کو بہت چاہنے والا مل جاتا ہے تو کسی کو نہیں۔ زمان اسے دیکھتے ہوئے پیار سے سمجھانے لگا جس پر اسبات میں سر ہلا گئی۔ سو جائیں اب، وہ اس کے گال پر لب رکھ کر اسے بولا۔ زرکشاں آنکھیں بند کر گئی۔ زمان بھی لائٹ آف کر کے سو گیا۔ صبح وہ لوگ ناشتے پر آئے۔ یزدان کرسی کھسکا کر بیٹھا۔ الیانا اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھنے لگی، مگر زرگل وہ کرسی پہلے ہی سنبھال گئی اور الیانا کو سامنے بیٹھنا پڑا۔ آج تم ناشتہ نہیں بنا رہی؟ اسد اللہ زرگل کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، جس پر زرگل نفی میں سر ہلا گئی۔ ساجدہ بھی بنا رہی ہیں؟ وہ انہیں جواب دیتے ہوئے سامنے دیکھنے لگی۔ یزدان سنجیدہ بیٹھا تھا۔ عیسیٰ، تمہاری واپسی کب ہے؟ یزدان عیسیٰ کو بیٹھا دیکھ فوراً سے پوچھنے لگا۔ عیسیٰ نے اسے دیکھا۔ اگلے ہفتے چلا جاؤں گا، وہ اسے جواب دیتے ساتھ ایک نظر الیانا پر ڈالتا واپس فون پر نظریں کر گیا۔ یزدان، جب سے آئی ہوں تم مجھے کہیں بھی گھمانے نہیں لے کر گئے، گاؤں تو گھماؤ مجھے۔ الیانا اسے دیکھتے ہوئے منہ بسورے فرمائش کرنے لگی۔ یزدان مسکرا دیا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، یزدان مسکرا کر اسے کہنے لگا۔ الیانا بھی مسکرا دی اور زرگل بس گھور ہی سکی۔ اسد اللہ بھی مسکرائے کیونکہ ان کا کام تو خود ہی ہو رہا تھا۔
तुम रेडी हो जाओ, नाश्ता करने के बाद चलते हैं, मेरा दिल नहीं है नाश्ता करने का। वो अलियाना से कहते साथ उठकर कमरे की तरफ बढ़ गया। ज़रगुल उसे जाता देखने लग गई। ईसा ने एक नज़र अलियाना पर और एक फिर ज़रगुल पर डाली। नाश्ते के बाद यज़दान और अलियाना घूमने के लिए निकल गए थे। ज़रगुल कमरे में मौजूद मुसलसल टहल रही थी। इन दोनों को गए घंटा हो चुका था। ज़रगुल गुस्से से बेड पर बैठ गई। वो मेरे शोहर हैं, तुम हक रखती हो। अलियाना वलियाना कुछ नहीं बिगाड़ सकती है तुम्हारा। वो बेड पर बैठे मुंह बसोड़े खुद से हम कलाम होती गुस्से से बोली, जब शोहर ही मुझे ये हक नहीं देता तो मैं किसी और को क्या बोलूं। वो मायूसी से अपनी सोच को फ़ौरन बदलती कहने लगी, ज़रगुल तुम पागल हो जाओगी सोच सोच कर। वो खुद से बोलती रोने वाली हो रही थी, मगर वो रोना नहीं चाहती थी। वो रोकर थक चुकी थी, मगर आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे। जब से शादी हुई है हम कहीं बाहर घूमने ही नहीं गए। ज़मान ज़रख्शां को देखते हुए कहने लगा। ज़रख्शां ने उसे देखा तो कहाँ चलें, वो फ़ौरन से उससे पूछने लगी। ज़मान मुस्कुराया। कहीं भी जहाँ कुछ वक्त साथ गुजारे। वो मुस्कुराकर ज़रख्शां को देखते हुए प्यार से कहने लगी। वो भी मुस्कुरा दी। फिर मैं तैयार तो हो जाऊँ, वो फ़ौरन से उसे बोली। ज़मान इस्बात में सर हिला गया। जल्दी से हो जाओ रेडी, फिर चलते हैं। वो मुस्कुराकर उसे कहते साथ उससे दूर हुआ। ज़रख्शां तैयार होने के लिए कमरे की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में वो येलो रंग के सूट में के साथ मल्टी शेडेड कलर का दुपट्टा लिए लाइट से मेकअप में वो बेहद प्यारी लग रही थी। ज़मान की नज़र उस पर मुकम्मल जायज़ा लेते वो मुस्कुरा दिया। ज़रख्शां नज़रें झुका गई। चलें, वो उसे देखते हुए थोड़ा कंफ्यूज सी उससे कहने लगी। ज़मान उसकी तरफ बढ़ा, बगैर कुछ बोले बड़ी बेबाकी से अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। ज़रख्शां अपनी जगह साकत हो गई। उसके अचानक हमले पर वो हर बार घबरा जाती थी। अब चलते हैं। कुछ देर बाद उसके होंठों को आज़ादी बख्शते हुए वो उसकी गाल पर हाथ रखे बोला, जिस पर वो नज़रें झुका गई। चेहरे का रंग शर्म से सुर्ख हो गया। वो कमरे में दाखिल हुआ। सिसकियों की आवाज़ पर यज़दान ने ज़रगुल की जानिब देखा। वो परेशान सा उसकी तरफ पड़ा। क्या हुआ गुल? वो उसे देखते हुए परेशान सा पूछने लगा। उसकी आवाज़ पर वो झटके से सर उठाकर उसने देखने लग गई। गुल, यज़दान उसके साथ बैठते हुए उसे पुकारने लगा। ज़रगुल ने फ़ौरन आंसू साफ़ किए। रो क्यों रही हो? वो नरमी से उसे देखते हुए पूछने लगा। ज़रगुल ने उसे देखा और नफ़ी में सर हिला गई। बताऊँगी, यज़दान उसके आंसू साफ़ करते हुए नरमी से पूछने लगा। कुछ भी नहीं है, आप घुमा आई लियाना को? वो उसे देखते हुए स्पाट लहजे में पूछने लगी। यज़दान उसके रोने की वजह समझ गया। वैसे एक बात है, मुझे ईसा हल्का सा भी छुए तो आपको बर्दाश्त नहीं है। आप चाहे जिस मर्ज़ी के साथ घूमें, कोई मसला ही नहीं है। ज़रगुल उसे देखते हुए तल्ख़ लहजे में बोली। यज़दान ने उसके बाजू पकड़कर अपने करीब किया। मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका हूँ, तुम्हें तो नहीं है, तो फिर क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा तुम्हें? यज़दान धीमे लहजे में मगर लफ्ज़ों पर ज़ोर दिए उससे पूछने लगा, जिस पर गुल नज़रें झुका गई। लाजमी नहीं हर चीज़ मोहब्बत में हो। आप शोहर हैं मेरे, और किस बीवी को अच्छा लगेगा कि इसका शोहर गैर औरत के इर्द गिर्द घूमे? वो फ़ौरन से बात का रुख दूसरी तरफ किए कहने लगी। यज़दान के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। ज़रगुल, इस बीवी को अच्छा नहीं लगेगा जो अपने शोहर से मोहब्बत करती होगी। मैं मान गया हूँ, तुम्हें नहीं है। यज़दान उसे देखते हुए चेहरे पर नज़रें जमाए कहता दूर हुआ। गुल उसे देखने लग गई। आप सही कह रही हैं, मुझे नहीं है। ज़रगुल की बात पर यज़दान ने मुड़कर उसे देखा, मगर आखिरी के अल्फाज से वो खामोशी से सोफ़े पे चला गया। अल्लाह करे कुछ बन गया हो। अलियाना कमरे में जाते हुए खुद से कहने लगी। ईसा की नज़र उस पर गई। सुनो, ईसा उसे रोकते हुए पुकारने लगा, जिस पर अलियाना के बढ़ते कदम रुके। क्या है? अलियाना बदतमीज़ी से उससे मुखातिब करती पूछने लगी। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं है? तुम ज़रगुल भाभी को देख रही हो ना? अलियाना, वो कितना हर्ट होती हैं और तुम फिर भी यज़दान के इर्द गिर्द फिरती हो। ईसा उसे देखते हुए सख्त लहजे में कहने लगा, जिस पर अलियाना उसे देखने लगी। लिसन मिस्टर, तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे जज करो या मेरे मुतल्लिक कोई बात करो। जिस बात का पता ना हो इंसान को बोलना भी नहीं चाहिए। वो गुस्से से उसे कहते साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को, ना खुद घर बसाती हैं और ना बसता हुआ देख सकती हैं। ईसा उसकी पीठ को तकते हुए कहने लगा। उसने मुड़कर सर्द निगाहों से उसे देखा। शट अप, जस्ट शट अप। ये सब मैं यज़दान के कहने पर कर रही हूँ। वो सिर्फ गुल के मुँह से मोहब्बत का इकरार करवाना चाहता है। अलियाना गुस्से में उसे देखकर बोल गई। ईसा उसे देखने लग गया। क्या? ईसा हैरान सा उसे कहने लगा, जिस पर वो इसे कोई जवाब दिए बगैर कमरे में चली गई। ईसा कमरे में इसी तरह खड़ा रहा। हैरत है, 2 हफ्ते होने को हैं, लेकिन चौधरी यज़दान का कुछ अता पता नहीं। तुम मेरा काम भी नहीं कर रहे हो। मराज कमरे में खड़ा हैरत से उसे बोला, जिस पर उसके आदमियों ने उसे देखा। साहब कोशिश कर रहे हैं, उसके इतने आदमी हैं कि हम हवेली घुस भी नहीं सकते। मुलाजिम मिराज को फ़ौरन से बताने लगा। मिराज ने सर्द निगाहों से उसे देखा। फायरिंग कर दो बाहर खड़े खड़े, मुझे वो घर तबाह होते देखना है। वो आंखों में नफरत लिए चीख कर कहने लगा। उसके मुलाजिम फ़ौरन इस्बात में सर हिला गए। जी ठीक है। वो सब घबराते हुए थूक निकलने बाहर की तरफ बढ़े।
وہ نماز ادا کر کے بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی جو خاموشی سے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ آپ ایڈمیشن کروا آئے تھے مگر زرگل بولتے بولتے ایک دم رک گئی۔ یزدان نے اسے دیکھا، سچویشن ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی۔ کل سے پڑھا دوں گا، مسپاٹ لہجے میں اس سے بولا۔ زرگل خاموش ہو گئی۔ آپ بیڈ پر سو جائیں نا، اتنی مشکل سے آپ وہاں سوتے ہیں۔ زرگل کچھ دیر بعد اسے ہجر سے کہنے لگی۔ یزدان نے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ کیوں آؤں؟ یزدان بدلے میں سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی، دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ آپ مشکل سے سوتے ہیں اس لیے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بتانے لگی۔ یزدان اٹھ کر اس کے پاس آیا، گل گھبرائی اور بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ اتنی فکر کیوں کرتی ہو میری؟ یزدان اس کے چہرے پر گہری نظریں جمائے بولا۔ زرگل نظریں جھکا گئی۔ فکر اس لیے کرتی ہوں کیونکہ… زرگل بولتے بولتے ایک دم رک گئی۔ یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ… یزدان اس کے جواب کا انتظار کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زرگل نے گہرا سانس لیا۔ آپ نے میرے لیے اتنا سب کیا ہے اس لیے۔ زرگل نظریں دوسری طرف کرتی اسے جواب دینے لگی۔ یزدان اسے دیکھنے لگ گیا۔ میں مانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے لیکن میں اپنی غلطی سدھار چکا ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بتانے لگ گیا۔ زرگل اسے دیکھنے لگ گئی۔ زبردستی نہیں کر رہا ہوں خود سے محبت کرنے کے لیے، میں تم سے عشق کرتا ہوں اور تم سے ہی کرتا رہوں گا آخری دم تک۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے چہرے پر ہاتھ رکھے اس کی نتھ دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ ہر بار اس کی چاندی کی نتھ دیکھ کر پگھل جاتا تھا۔ یزدان… زرگل کو آنکھیں بند کرتے ہوئے اسے پکارنے لگی۔ یزدان اس سے دور ہوا۔ ٹھیک ہے گل، وہ اسے کہتے ساتھ واپس صوفے پر آ کر لیٹ گیا اور گل اسے دیکھنے لگ گئی۔ کتنا سکون ہے اس جگہ پر۔ زرکشاں مسکرا کر آنکھیں بند کیے اسے بولی۔ زمان اس کے پاس آ کر اسبات میں سر ہلا گیا۔ اچھا محسوس ہو رہا ہے نا؟ زمان اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہنے لگا۔ زرکشاں اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اس طرح مت دیکھو، دل گستاخی کرنے پہ اتر آئے گا۔ وہ زرکشاں کی نظریں خود پر محسوس کرتا گھمگیر لہجے میں کہنے لگا۔ کبھی کبھی آپ بہت زیادہ والے چھچورے ہو جاتے ہیں۔ وہ شرما کر منہ بنائے اسے جواب دینے لگی۔ زمان نے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ حق رکھتا ہوں میں۔ زمان اسے دیکھتے ہوئے اس کی ناک دبا کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ زرکشاں نظریں جھکا گئی۔ میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ زرکشاں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ زمان اسبات میں سر ہلا کر اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگا۔ گاڑی تھوڑا فاصلے پر کھڑی تھی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے باتیں کر رہے تھے جب زرکشاں دوسری طرف دیکھنے لگ گئی۔ زرکشاں اس طرف موجود شخص کو دیکھتی ساکت ہو گئی، چہرہ زرد پڑنے لگ گیا، اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ زمان کی نظر اس پر گئی۔ زری… زمان اسے پریشان کھڑا دیکھ کر منسا پکارنے لگا۔ زرکشاں ہوش میں آئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زرکشاں نے شہادت والی انگلی اٹھا کر سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بھیگی ہوئی آواز میں ڈرتے ہوئے بولی۔ زمان نے اس کی انگلی کی طرف نظریں کی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر نرمی سے پوچھنے لگا۔ زمان وہاں پر کوئی تھا ابھی؟ زرکشاں اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زری کوئی بھی نہیں ہے، وہ اسے نرمی سے بتانے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ وہی شخص تھا، میں نے دیکھا ہے، وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ زمان اسے دیکھتا پھر نظریں اس طرف کر گیا۔ مگر اب تو وہاں کوئی نہیں ہے، تمہارا وہم ہوگا، وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا۔ زرکشاں نے اسے دیکھا۔ تم اسے سوچ رہی ہوگی تو اس لیے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا، جس پر زرکشاں اس طرف دیکھنے لگی۔ چلو گھر چلتے ہیں، کوئی نہیں ہے، ریلیکس، وہ پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے کہتے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر چل دیا۔ صبح ناشتے وقت الیانا نیچے آئی۔ ابھی کوئی اور نہیں آیا تھا، صرف یزدان ہی بیٹھا تھا۔ کچھ بنا؟ وہ پرجوش سی اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ نہیں، وہ سنجیدگی سے جواب دیتے ساتھ سامنے دیکھنے لگ گیا۔ یار… الیانا اس کا جواب سن کر ایک دم اداس سی ہو گئی اور کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ بس ایک کام ہی ہو سکتا ہے، یزدان فوراً سے اس سے بولا۔ الیانا ابرو اچکائے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ الیانا نفی میں سر ہلا کر کرسی پر بیٹھ کر غصے سے یزدان کو دیکھنے لگ گئی۔ تم کرو گی؟ یزدان اسے گھور کر غصے سے کہنے لگا۔ الیانا نفی میں سر ہلاتی رہی۔ دماغ ٹھیک ہے؟ وہ گھور کر اسے بولی۔ یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ الیانا… وہ اسے پکارنے لگا۔ الیانا نے ایک نظر اسے دیکھا اور گھورنے لگی۔ یزدان تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں ہو؟ الیانا آنکھیں بڑی کیے اسے بولی۔ یزدان اس بات میں سر ہلا گیا۔ تبھی زرگل پراٹھے لیے اس طرف بڑھی۔ یزدان اسے دیکھتے ہی الیانا کا ہاتھ تھام گیا۔ زرگل کے بڑھتے قدم ایک دم سے رکے اور غصے سے اس طرف بڑھتی، زور سے پلیٹ میز پر رکھتی یزدان کے ساتھ موجود کرسی پر بیٹھ گئی۔ یزدان الیانا کا ہاتھ چھوڑتا ایک نظر اس پر ڈال کر ناشتہ شروع کر گیا۔ تبھی اسداللہ اور عیسیٰ ناشتے پر آئے اور دونوں اپنی اپنی کرسی سنبھال گئے۔ آج ہم نے شہر کسی کام سے جانا ہے، کل صبح واپسی ہوگی، اسداللہ یزدان کو کہتے ہوئے بتانے لگے۔ یزدان نے مسکرا کر الیانا کی طرف دیکھا۔
ٹھیک ہے، یزدان انہیں جواب دیتے ساتھ ناشتہ کرنے لگ گیا۔ الیانہ اسے گھور رہی تھی اور زرگل خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ گل عشاء کی نماز ادا کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ یزدان نے پورا دن اس سے بات نہیں کی تھی، زرگل نے بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ زرگل رات کے وقت اسے کمرے سے جاتا دیکھتے ہوئے فوراً پوچھنے لگی۔ کچھ دیر باہر ہوں، سپاٹ انداز میں جواب دیتے ساتھ وہ کمرے سے چلا گیا۔ گل اسے جاتا دیکھنے لگی۔ کوئی پیار ویار نہیں ہے آپ کو مجھ سے؟ ہوتا تو کبھی اس کا ہاتھ پکڑتے، میری باری تو میری گردن پکڑ لیتے ہیں، بازو زور سے پکڑ لیتے ہیں۔ وہ غصے سے اس کے جاتے ہی خود سے بولنے لگی۔ ہو سکتا ہے اس لیے کر رہے ہوں سب تاکہ میں ہاں کر دوں۔ یار گل، تم اپنی ان حرکتوں سے کہیں کچھ غلط تو نہیں کرنے جا رہی ہو نا؟ وہ خود سے الجھے ہوئے انداز میں سوچنے لگی۔ زرگل، ایک موقع تو ہر انسان کو دینا چاہیے، وہ فوراً سے فیصلہ کرتے ہوئے بولی اور مسکرا دی۔ میں جا کر ان سے بات کرتی ہوں، مجھے پتا ہے وہ سمجھ جائیں گے، مسکراتے ہوئے کہتے ساتھ وہ کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زری کوئی بھی نہیں تھا، تمہارا وہم تھا، وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے ساتھ لگائے کہنے لگا۔ کیا واقعی؟ زرکشاں اسے دیکھتے ہوئے آنسو صاف کرتی پوچھنے لگی۔ اگر ہوتا تو اتنی جلدی کیسے غائب ہوتا؟ انسان تھا، ایلین تھوڑی، وہ اتنی لمبی سڑک ہے، زمان اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ زرکشاں اسے دیکھ رہی تھی۔ صحیح بول رہے ہیں آپ، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اسپات میں سر ہلا کر کہنے لگی۔ تم عشاء ادا کر لو، بہتر محسوس کرو گی، زمان اسے مسکرا کر کہنے لگا۔ زرکشاں اس لیے اس سے الگ ہوتی اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اگر وہ ہوا تو میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، وہ زرکشاں کو جاتا دیکھتے ہوئے خود سے دل میں کہنے لگا۔ زرکشاں وضو کر کے واپس آئی، سر پر دوپٹہ لیے وہ مسکرا کر زمان کو دیکھتی جائے نماز اٹھاتی نماز پڑھنے لگ گئی۔ عیسیٰ! زرگل باہر لان میں ہر جگہ ڈھونڈ کر آئی تھی مگر یزدان وہاں نہیں تھا۔ عیسیٰ کو نیچے آتا دیکھ وہ فوراً اسے پکارنے لگی۔ عیسیٰ نے اسے دیکھا۔ یزدان کو دیکھا ہے کہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ عیسیٰ لبوں پہ مسکراہٹ سجا گیا۔ آپ ادھر اس کا انتظار کر رہی ہیں؟ وہ اپنی دوست کے ساتھ اس کے روم میں ہے، یہی بتانے آ رہا تھا، وہ طنزیہ لہجے میں کہتے ساتھ اوپر کی طرف بڑھنے لگا۔ زرگل بھی اوپر کی طرف بڑھی۔ الیانہ کے کمرے کے پاس آتی وہ تھوڑے سے کھلے دروازے سے اندر کا منظر دیکھنے لگی جہاں الیانہ یزدان کو کھینچ کر اپنے قریب کرنے لگی اور یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ الیانہ اس کے ہونٹوں کے قریب آنے ہی لگی تھی کہ زرگل غصے سے دروازہ کھول گئی۔ عیسیٰ وہیں کھڑا رہا۔ زرگل غصے سے اس کی طرف بڑھ کر اسے الیانہ سے دور کرتی ایک زوردار تھپڑ یزدان کے گال پر رسید کر گئی۔ عیسیٰ! الیانہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ یزدان اسے دیکھنے لگ گیا۔ اس حد تک آپ گر جائیں گے؟ منہ توڑ کر نہ رکھ دوں آپ کا؟ زرگل غصے سے اسے گھورتے ہوئے چیخ کر بولی۔ یزدان خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ حق صرف میرا ہے، کسی اور کو دیا تو جان لے لوں گی آپ کی۔ وہ سرخ آنکھوں سے یزدان کو دیکھتی اس کے قریب آ کر کہنے لگی۔ اس کا یہ انداز یزدان کے لیے حیران کن تھا۔ بہت آرام سے تمہیں بول رہی ہوں، اپنی حد میں رہو، سمجھی؟ یزدان صرف میرے ہیں۔ زرگل مڑ کر الیانہ کی طرف دیکھتے ہوئے انگلی دکھا کر سرد لہجے میں کہنے لگی۔ یزدان نے کچھ بولنا چاہا، زرگل نے اسے خاموش کروا دیا۔ پہلی اور آخری دفعہ کہوں گی، یزدان سے دور رہنے میں تمہاری بہتری، ورنہ میں بھول جاؤں گی تم کون ہو۔ سرخ ناک لیے سرد لہجے میں اسے وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگی۔ چلیں آپ۔ یزدان کا ہاتھ تھامتی وہ گھور کر الیانہ کو دیکھتی باہر کی طرف بڑھ گئی جبکہ یزدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کمرے میں آئے تو زرگل غصے سے اسے دیکھنے لگ گئے۔ یزدان کی نظریں بھی اسی پر تھیں۔ شرم نہیں آتی ہے آپ کو جو ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ آپ یہ سب؟ وہ اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ یزدان خاموشی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو ایک دفعہ بھی اس کے قریب جانے سے پہلے میرا خیال نہیں آیا؟ زرگل غصے سے اس کے سینے تھپڑوں کی بارش کرتے ہوئے چلا کر کہنے لگی۔ وہ سینے پر بازو باندھے مسکراتے ہوئے پرسکون کھڑا تھا۔ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ شرم تو چھو کر بھی نہیں گزری آپ کو؟ وہ اس کے مسکرانے پر چڑھتی کہنے لگی۔ یزدان اب بھی کچھ نہیں بولا۔ زرگل ایک دم ہوش میں واپس آئی اور چہرے پر اچانک سنجیدگی چھا گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی اگر میں نہ آتی تو آپ وہ سب کر لیتے؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ یزدان نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کیا۔ وہ سب پلان تھا گل، صرف تمہارے لیے وہ سب کیا تھا، نہ صرف الیانہ اور میں، عیسیٰ بھی شامل تھا، ان دونوں نے یہ سب صرف ہمارے لیے کیا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر گہری نظریں جمائے مسکراتے ہوئے بتانے لگا۔ زرگل کو تھوڑا سا سکون ملا۔ برا لگا نا جب اسے میرے قریب دیکھا؟ یزدان اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے کہنے لگا۔ زرگل نظریں جھکا گئی۔ یزدان اس کی گردن پر اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا۔ زرگل سوکھے پتے کی مانت لرز گئی اور یزدان کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ کرتی ہوں نا؟ یزدان اس کی ناک سے اپنی ناک چھوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ یزدان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے زرگل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ زرگل حیرانگی سے آنکھیں کھول گئی جبکہ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے بے حد سکون میں تھا، اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا۔ وہ بہت دیر زرگل کو اسی طرح سینے سے لگائے کھڑا رہا۔
کچھ دیر بعد اس سے الگ ہوتا، نظریں اس کے چہرے پر جمائے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ گل تھوک نگلتی ڈر سے پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگ گئی۔ گال سرخ ہو گئے تھے، نظریں جھکائے وہ نروس سی پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے بڑھاتے دیوار سے جا لگی۔ یزدان اس کے گھبرانے پر چہرے محفوظ مسکراہٹ سجائے دیوار پر ہاتھ رکھتا اس کے ہونٹوں پر غور کیے، بڑی بے باکی سے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ گیا۔ زرگل زور سے آنکھیں میچ گئی، اس کا شدت بھرا لمس محسوس کرتی زرگل بے بسی سی ہو گئی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر یزدان نے آج اس سے دور نہ ہونے کی قسم کھا رکھی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتا وہ اس سے الگ ہوا۔ گل سانس لینے لگی۔ مجھے سونا ہے، وہ یزدان کی نظریں اپنے آپ پر محسوس کر کے کنفیوز سی ہوتی کہتے ساتھ سائڈ سے نکل کر بیڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ جب یزدان نے اسے کچھ کہے بغیر اپنی باہوں میں بھر لیا، زرگل ایک دم بھکلا گئی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پکارنے لگی۔ یزدان اسے نظر انداز کرتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا اور اسے لٹایا اور خود بھی ساتھ لیٹ کر اس کا سر سینے پر رکھ گیا۔ زرگل نے ایک نظر اسے دیکھا اور فوراً نظریں جھکا گئی۔ وہ کنفیوز سی اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھنے کی کوشش کرنے لگی، جب یزدان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے اوپر رکھ دیا۔ زرگل ایک دم پھر سے کنفیوز ہوئی۔ کیا ہوا؟ لیانا کے سامنے تو بڑا بول رہی تھی، یزدان میرے ہیں ہاں، اسے دیکھتے ہوئے جان کر کہنے لگا۔ گل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر جھکا گئی۔ یزدان آپ سے ایک بات پوچھوں؟ زرگل کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے بولی۔ یزدان جو اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا اس بات میں سر ہلا گیا۔ آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی؟ زرگل اس پر ایک نظر ڈال کر معصومیت سے اس سے پوچھنے لگی۔ دیکھتے ہی ہو گئی تھی تمہارے اس نتھ نے مجھے پہلی نظر میں ہی دیوانہ کر دیا تھا، یزدان اس کی ناک پر موجود نتھلی کو دیکھتے ہوئے پیار سے بتانے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ کیا واقعی؟ زرگل بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یزدان اس بات میں سر ہلا گیا۔ تو وہ جو گھور گھور کر دیکھتے تھے وہ غصے میں نہیں پیار سے دیکھتے تھے؟ زرگل اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے ایک اور سوال پوچھنے لگی، جس پر یزدان کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ یزدان نے بدلے میں مسکراتے ہوئے اس سے پوچھنا چاہا۔ پہلے مجھے لگتا تھا اب غصے میں دیکھتی ہوں، لیکن سب پتہ چل گیا ہے مجھے۔ وہ اسے بتاتے ہوئے آخر میں مسکرا دی، جس پر یزدان کے چہرے کی مسکراہٹ بھی گہری ہوئی۔ سو جانا چاہیے ہمیں، ورنہ میرا ارادہ بدل بھی سکتا ہے، یزدان اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ زرگل فوراً اس بات میں سر ہلا کر آنکھیں بند کر گئی۔ اس کی حرکت پر یزدان نہ چاہتے ہوئے پھر مسکرا دیا اور اس کی پیشانی پہ لب رکھ گیا۔ تھینک یو، الیانا عیسیٰ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر اس نے اسے دیکھا۔ میں نے تمہارے لیے، زرگل بھابھی کے لیے کیا ہے یہ سب۔ وہ منہ بنا کر اسے جواب دیتے ساتھ جانے لگا۔ الیانا گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ مدد کی ہے تم نے، تھینک یو کرنا میرا فرض بنتا ہے، اور میں نے بھی اپنے برو کی مدد کی ہے جو بیوی کے عشق میں مجھے تھینک یو بولنا بھول گیا۔ الیانا منہ بسورے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر عیسیٰ مسکرا کر نفی میں سر ہلاتا چلا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہ گھور کر اسے دیکھتے خود بھی کمرے کا رخ کر گئی۔ بس اب زیادہ دن نہیں رہنا الیانا، 2-3 دن میں واپس چل، الیانا خود سے کہتے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو نظر یزدان پر گئی جو گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ مسکرا کر ایک نظر اس پر ڈالتی اس کی قید سے نکل کر وضو کرنے کے غرض سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وضو کر کے وہ باہر آتی جائے نماز پر بچھاتی نماز ادا کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر آج کتنے دنوں بعد سکون میسر تھا اور بہت دنوں بعد اس کی نیند پوری ہوئی تھی۔ وہ خدا سے گفتگو کر رہی تھی، تبھی اس کی نظر یزدان پر گئی۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا کب اس کی آنکھ کھلی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسے نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ چائے نماز لپیٹ کر جگہ پر رکھی اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مجھے تمہیں دیکھنا بے حد پسند ہے۔ وہ اسی پر نظریں جمائے مسکرا کر جواب دینے لگا۔ گل کے لبوں پر بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری محبت میرے لیے معجزوں کی طرح ہے، جس نے آتے ہی مجھے بدل کر رکھ دیا۔ میرا غصے پہ قابو کرنا سیکھنا، اپنی معصوم باتوں سے مسکرانے پر مجبور کرنا، اور اب تو زیادہ سگریٹ بھی نہیں پیتا ہوں، اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بتانے لگا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ پھر آپ کو ایک اور کام کرنا چاہیے۔ گل اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر شانوں پر ڈالتی اسے بولی۔ کیا؟ وہ ابرو اچکائے اس سے پوچھنے لگا۔ گل اسے دیکھنے لگی۔ نماز باقاعدگی سے ادا کریں، دیکھیے گا کتنا سکون ملتا ہے آپ کو۔ گل اس پر نظریں جمائے بتانے لگی۔ یزدان اس بات میں سر ہلا گیا۔ کوشش کروں گا، وہ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے جواب دینے لگ گیا۔ اب جلدی کیوں اٹھ گئے ہیں؟ ابھی تو ناشتے میں وقت ہے بہت، زرگل بیڈ پر اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی۔ یزدان نے اسے اپنے قریب کیا۔ تم کیا کرو گی؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے ابرو اچکائے پوچھنے لگا۔ زرگل نظریں جھکا گئی۔ میں لان میں کچھ دیر رہوں گی، وہ نظریں جھکائے اسے جواب دینے لگی۔ یزدان کو اس کے چہرے پر موجود حیا بے حد پسند تھی۔ اچھا پھر تم آج میرے ساتھ لان میں چلو، یزدان اسے محبت بھرے لہجے میں کہتے ساتھ اس کی ناک پر لب رکھ گیا۔ گل کے گال ایک دم سرخ ہو گئے۔
میں بس ابھی آیا وہ اسے کہتے ساتھ بیڈ سے اترتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ زرگل اس کے جاتے ہی اپنے ناک پر ہاتھ رکھنے لگی۔ کبھی کبھی وہ شخص اپنے رویے اور انداز سے بھی اسے کنفیوز کر دیتا تھا۔ فریش ہو کر آتے ہی یزدان اور گل لان کی طرف بڑھ گئے اور یزدان اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں اس کے بائیں ہاتھ میں گھسائے ہوئے تھا۔ تم کیا کرتی ہو یہاں آ کر؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے پوچھے بغیر رہ نہیں سکا۔ سوچتی ہوں، پچھلے کچھ دنوں سے تو آپ کے ہی متعلق سوچ رہی تھی، اور میرا خیال ہے انسان کو کچھ وقت اپنے آپ کو بھی دینا چاہیے، اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ یزدان اس بات میں سر ہلا گیا۔ باتیں بہت گہری کر لیتی ہو، یزدان اس کے قریب ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔ زرگل اس بات میں سر ہلا گئی۔ وقت اور حالات ایسی باتیں سکھا ہی دیتے ہیں۔ گل اسے دیکھ کر سنجیدگی سے جواب دینے لگی۔ جب یزدان قدم روک گیا، زرگل بھی خود بخود رک گئی۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگ گئی۔ میرا یقین جانو گل، تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہت حسین ہوگا، وعدہ ہے میرا اور میرا بھی، کیونکہ تم میرے ساتھ رہو گی۔ یزدان اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ اس کی بے داغ پیشانی پر ہونٹوں کا لمس محسوس کروا گیا۔ آپ کے ماضی میں کیا تھا؟ زرگل اس کی بات پر غور کرتی فوراً سے پوچھنے لگی، جس پر یزدان نفی میں سر ہلا گیا۔ بتاؤں گا، لیکن آج ہم دونوں پورا دن ساتھ گزاریں گے، یزدان مسکرا کر اسے کہنے لگا۔ زرگل اسے دیکھ کر مسکراتی۔ میں تمہیں اپنی فیورٹ جگہ لے کر جاؤں گا، یزدان اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، جس پر زرگل اسے دیکھ ٹھیک ہے کہہ گئی۔ معصومیت پر یزدان کا دل چاہا وہ اسے گلے لگا لے۔ زرگل کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ یزدان کچن میں داخل ہوا۔ سائدہ بی کو وہ اشارہ کرنے لگا، جس پر وہ مسکرا کر کچن میں چلی گئی۔ یزدان اس کے قریب آیا۔ گل ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ بی سنڈے پکڑائیے گا؟ وہ پراٹھے کو دیکھتی سائدہ بی سے مخاطب ہوئی۔ جب یزدان نے اسے انڈا اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پھیرنے لگا، زرگل کے ہاتھ سے انڈا فوراً گر گیا اور اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ یزدان اسی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اف، آپ کی وجہ سے ہوا ہے یہ، زرگل گھورتی اسے کہتے ساتھ جھک کر وہ جگہ صاف کرنے لگی۔ میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ یزدان پیچھے آ کر کھڑا ہوتا اسے حصار میں قید کر کے مسکرا کر کہنے لگا۔ تبھی زرگل کی نظر اس پر اٹھ گئی۔ وہ جل چکا تھا۔ زرگل کی آنکھیں حیرانگی سے بڑی ہو گئی۔ استغفراللہ، یہ مدد کرنے آئے؟ زرگل پراٹھے کو دیکھے ہوئے صدمے سے بولی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ میرا کیا قصور اس میں؟ یزدان معصوم بنتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ زرگل گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ میرا پراٹھا آج تک نہیں جلا، آپ جائیں، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، زرگل اداسی سے پراٹھے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ایک پراٹھا ہی تو ہے گل، وہ نرم لہجے میں اسے نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا۔ جائیں، گل غصے سے بولی۔ یزدان ایک نظر اس پر ڈالتا جانے لگا۔ اچھا یار، کس تو لینے دو ایک، یزدان جاتے جاتے مڑ کر اسے کہنے لگا۔ زرگل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ صاف صاف بولے نا، کس کرنے آئے تھے آپ؟ زرگل اسے گھورتے ہوئے دانت پیس کر کہنے لگی۔ یزدان فوراً چلا گیا۔ میرا ناشتہ سارا خراب کر دیا، وہ چہرے پر معصومیت سجائے خود سے کہتی پھر سے بنانے لگ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کمرے میں آئے۔ گل کا موڈ سب بہتر تھا۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ یزدان، آپ مجھے کب پڑھائیں گے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھنے لگی، جس پر وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ تمہارے موڈ کا کل سے کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے، یزدان اس کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہوئے خفگی سے کہنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ میں نے کیا کیا؟ زرگل کندھے اچکائے اسے کہنے لگی۔ یزدان حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کچن میں کیا تھا ابھی؟ یزدان اسے یاد دلاتے ہوئے بولا۔ زرگل مسکرا دی۔ وہ تو بس ناشتہ خراب ہو گیا تو اس لیے، زیادہ تو نہیں، وہ نارمل سے انداز میں جواب دیتے ہوئے بولی، جس پر یزدان اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ اچھا آپ یہ بتائیں، آج آپ نے مجھے کہیں لے کر نہیں جانا تھا؟ گل یاد کرتے ہوئے وارڈروب کی طرف نظر ڈالتی کہنے لگی۔ وہ شام میں، یزدان اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے جواب دینے لگا۔ ٹھیک ہے، پھر تب تک ہم پڑھیں، گل مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یزدان اٹھ کر اس کے پاس آیا اور وارڈروب پر ہاتھ رکھا اس کے قریب چہرہ کیا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ نہیں، ابھی ہمارے ہنی مون کے دن ہیں سمجھو، اس کے بازو پر پورا ہاتھ پھیر کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا۔ زرگل گھبرا گئی، اس کے قریب محسوس کرتے ہی آنکھیں بند کر گئی۔ یزدان اس کا ہاتھ اٹھا کر وارڈروب سے لگا کر اس کے ہونٹوں پر فوکس کرتا اس پر جھک کر شدت بڑا لمس محسوس کروانے لگا۔ صبح سے کوشش کر رہا ہوں لینے کی، یزدان 5 منٹ بعد اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتے ہوئے غمگین لہجے میں کہنے لگا۔ وہ ابھی بھی اس کی خوشبو محسوس کرتے اور قربت کی وجہ سے آنکھیں بند ہی رکھے ہوئے تھے۔ گل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا گئی۔ انتہائی چھچورے ہیں کوئی، زرگل نظریں جھکائے دل میں کہتی جانے لگی، جب یزدان نے کلائی کھینچ کر واپس اپنے قریب کیا۔ یزدان، دروازہ کھلا ہے، زرگل گھبرا کر اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ یزدان نے گرفت مضبوط کر لی۔
مجھے پرواہ نہیں، وہ اسے جواب دیتے ساتھ اسے کچھ دیر اپنے ساتھ لگائے محسوس کرنے لگا۔ اس کی کچھ حرکتوں سے گل اکثر حیران ہو جایا کرتی تھی، اسے خود پر رشک سا محسوس ہوتا تھا۔ یزدان کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ زرگل اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ یزدان نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ تم بس چلو، وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ یزدان نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پر دوہرا گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک گھر کے باہر رکی۔ زرگل اسے پریشان سی دیکھنے لگی۔ آؤ۔ یزدان گاڑی سے اتر اس کا ہاتھ تھامے محبت سے کہنے لگا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے اور اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ گل، یہ میری پسندیدہ جگہ ہے، میں نے اپنی بہن کے لیے بنایا تھا، اس کا برتھ ڈے گفٹ۔ یزدان اس گھر پر نظریں جمائے زرگل کو بتانے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی بہن؟ زرگل ناسمجھی سے اسے دیکھتی کہنے لگی، جس پر یزدان اس بات میں سر ہلا گیا۔ میری چھوٹی بہن عروہ، وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا اور اس کا ہاتھ تھام کر چل دیا۔ ذکر تو نہیں کیا کبھی؟ زرگل ابھی اس کے چلتے ہوئے بول رہی تھی جب یزدان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروا دیا اور اسے دیکھنے لگی۔ آج نہیں، میں پھر کسی دن بتاؤں، میں آج یہاں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا آیا ہوں، سکون چاہیے جو صرف مجھے تمہارے قریب ہونے سے محسوس ہوتا ہے۔ یزدان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے صاف لفظوں میں بول گئی۔ زرگل کی پلکیں جھک گئیں۔ روم میں جاؤ۔ یزدان اسے ایک روم کی طرف اشارہ کرتا کہنے لگا۔ زرگل نے ایک نظر اسے دیکھا، کچھ بولنے ہی لگی۔ یزدان اس کے قریب آ کر اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرتا گمگیر لہجے میں بولا۔ زرگل سانس روک گئی۔ اچھا، پھر میں جاتی ہوں، وہ فوراً سے کہتے ساتھ اس سے دور ہوتی کمرے میں واپس چلی گئی اور یزدان پیچھے ہنس دیا۔ زرگل ساڑی پہنتی باتھ روم میں آئی اور پہننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے بلاؤز پہن لیا اور ساڑی پہننے لگ گئی۔ اس سے پلیٹس نہیں بن رہی تھی، وہ اس سے بہت دیر الجھتی رہی۔ بالآخر وہ اسے ویسے ہی چھوڑتی کمرے میں واپس آئی اور نظر خود پر ڈالی۔ سیاہ رنگ میں وہ واقعی بہت حسین لگ رہی تھی۔ بیڈ سے ہیلز اٹھا کر پہننے کی کوشش کرنے لگی، تبھی یزدان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور نظر اس پر کی جو بہت زیادہ الجھی ہوئی تھی اور وہ مشکل چلتی وہ قدم بڑھانے لگی جب اس کا پیر مڑا اور وہ گرنے لگی۔ یزدان نے اسے سنبھالا۔ مجھ سے نہیں ہوگا، وہ مایوسی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی جب یزدان نے مسکرا کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ مجھے تم ایسے بھی بہت حسین لگ رہی ہو، اس کے چہرے پر گہری نظریں جمائے کہتے ساتھ اس کی گردن پر لب رکھ گیا اور چہرے پر بھی۔ آنکھیں مت کھولنا اب۔ آنکھیں مت کھولنا اب، وہ اس کے کان کے قریب لب لا کر بولتا کان کی لو چوم گیا۔ آج تمہیں میری قید سے نکلنے کی بالکل اجازت نہیں ہے مسز چودھری۔ یزدان وہ اس کے کان کے قریب سرگوشیانہ انداز میں کہتے ساتھ اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ یزدان نے اس کی پیشانی پر لب رکھے، نرمی سے باری باری دونوں آنکھوں پہ جھکا، اس کی ایک گال کو ہونٹوں کا لمس محسوس کروایا، دوسری گال پر ہونٹوں کا لمس محسوس کروایا۔ میری سب سے پسندیدہ جگہ۔ یزدان اس کے چہرے گہری نظریں جمائے کہتے ساتھ اس کی ناک پر ہونٹ رکھ گیا۔ زرگل سانس روکی بمشکل اس وقت اپنے پیروں پہ کھڑی، اس کے نرم لمس کو محسوس کرتے اسے اپنا آپ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کھڑوس سا لڑکا اس کی نتھلی پر دل ہار بیٹھا۔ یزدان اس کی گردن پر انگلیاں پھیر کر اس کے ہونٹوں کو غور سے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور زرگل اس کے بے حد قریب ہو گئی۔ یزدان بڑی بے باکی سے اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروانے لگا۔ گل کی سانس رک گئی۔ آج تم چودھری یزدان کا جنون دیکھنے والی ہو گل۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے شدت بھرے لہجے میں کہتے ساتھ باہوں میں اٹھا کر اسے بیڈ پر لٹا گیا اور لیمپ آف کر دیا۔ زرگل اسے روکنا چاہتی تھی مگر وہ شخص آج اس کے سننے کی بالکل بھی نہیں والا تھا۔ یزدان اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر آتا، ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کو نشانہ بناتا گردن پر جھکا اور اس پر جا مجھا محبت کی مہر لگانے لگا۔ زرگل کی خوشبو چودھری یزدان کو مزید دیوانہ کر رہی تھی۔ یزدان اس کی گردن سے نیچے آتا ساڑی کا پلو ہٹا کر اپنی محبت کا ثبوت اب ادھر دینے لگا۔ وہ بے بس خود میں سمٹتی بس خاموشی سے اس کی شدتیں برداشت کر رہی تھی۔ یزدان کا شدت بھرا لمس ہڈ محسوس کرتی اس کی جان پر بنی ہوئی تھی، وہ اسے بے بس کر رہا تھا۔ پوری رات وقفے وقفے سے چودھری یزدان اپنی محبت اس پر نچھاور کرتا رہا۔ وہ خاموش خود میں سمٹتی بے بسی سے اس کی شدت بھری محبت برداشت کرتی رہی۔ یہ دن ان دونوں کے لیے بہت حسین بن چکا تھا۔ وہ دونوں ناشتے کی میز پر موجود ناشتہ کر رہے تھے۔ زرکشا زمان پانی کا گلاس اٹھا کر اسے مخاطب کرنے لگا، جس پر زرکشا نے اسے دیکھا۔ مجھے آج کام کے سلسلے میں لاہور جانا ہے، مجھے رات کو آتے ہوئے دیر ہو جائے گی، تو تم رہ لو گی؟ زمان اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ زرکشا اسے دیکھ رہی تھی۔ اکیلے؟ وہ پریشان سی اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زمان اس بات میں سر ہلا گیا۔
کام ضروری ہے میرا، زمان اسے دیکھ کر سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا، جس پر وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ ٹھیک ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے مان گئی۔ زمان مسکرا دیا۔ زرخشاں برتن وغیرہ اٹھا کر کچن کا رخ کر گئی۔ زمان کمرے میں کھڑا جانے کے لیے تیار تھا۔ زرخشاں کی نظر اس پر گئی۔ اس 1 مہینے میں وہ اس سے 1 دن بھی دور نہیں ہوا تھا۔ وہ اس وقت زرخشاں کو اس کے دور جانے کے احساس ہوتے رونے کو دل ہو رہا تھا، مگر وہ خود پر قابو کیے ہوئے تھی۔ میں چلتا ہوں، پھر رات کو آ جاؤں گا، خیال رکھنا زری۔ زمان اس کی پیشانی پہ ہونٹوں کا لمس محسوس کروا کر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے نرمی سے کہنے لگا۔ زرخشاں اس بات میں سر ہلی۔ اللہ حافظ، وہ اسے دیکھتے ہوئے مجبوراً مسکرا کر بولی۔ زمان باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی آنکھوں سے آنسو ایک ایک کر کے گال پر بہنے لگے۔ چودھری اسد اللہ واپس آ چکے تھے۔ یزدان اور وہ ناشتے کے فوراً بعد ڈیرے پر موجود جہاں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ صاحب، مجھے انصاف چاہیے اپنی بچی کا، میری بچی بے قصور ہے، وہ شخص روتے ہوئے گڑ گڑا کر اسد اللہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ تمہاری بیٹی خود کو بچا نہیں، اسد اللہ ابھی بول رہے تھے جب یزدان نے انہیں ٹوک دیا۔ وہ آپ سے مدد مانگنے آئے ہیں، ادھر آپ تانے دے رہے ہیں۔ یزدان سرد لہجے میں اسد اللہ سے کہتے ساتھ اس آدمی کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ آپ کے مجرم کو سزا ضرور ملے گی، ملک معراج کو آج جس کل میں ہی اس کے کیے کی سزا دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ یزدان ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے انہیں امید دیتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ شخص اٹھ کر اس کے گلے سے لگ گیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وہ گلے سے لگے خوشی سے اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ یزدان مسکرایا۔ دوپہر کے وقت وہ واپس حویلی آئے۔ وہ کمرے میں آیا تو گل کتاب پڑھ رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ گل کتاب بند کرتی اٹھی۔ یزدان چہرے پر پریشانی لیے ہوئے بیڈ پر بیٹھا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ یزدان، کیا ہوا ہے؟ زرگل اس کے پاس آ کر بیٹھی فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ گل، تم میری بہن کے بارے میں جاننا چاہتی تھی؟ ہم 3 بہن بھائی تھے، میری بہن دوسرے نمبر پر تھی، ہم سب کی لاڈلی تھی، معلوم ہی نہیں ہوا وہ کب اتنی بڑی ہو گئی۔ 17 سال کی عمر میں وہ کسی سے محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ شخص اور کوئی نہیں، ملک معراج کا بھائی زاد یار ملک تھا، جس کا کام صرف لڑکیوں کا ریپ کرنا تھا۔ میری بہن ہم سب سے جھوٹ بولتی، دوست کے گھر کا گھر کہتی اس سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ شام کے وقت وہ غیر حالت میں واپس گھر پہنچی اور زمین پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ ماں، ڈیڈ سب پریشان ہوئے اور سب اس سے پوچھنے لگے ہوا کیا ہے۔ وہ اپنے ساتھ ہوئے جانے والے تشدد کے متعلق بتانے لگی۔ اس کی باتیں سن کر میں تو ساکت ہو گیا، جبکہ ڈیڈ غصے میں اس حد تک بڑھ گئے کہ اس کا گلا دبانے لگے۔ وہ چیخ چیخ جب بولتی، مجھے انصاف چاہیے، اس شخص کو اس کے کیے کی سزا دو۔ یہ بولتے بولتے وہ مر گئی۔ ہفتے بعد ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ بیٹی کی موت برداشت نہیں کر سکی اور اس وقت میں بالکل ختم ہو گیا۔ میں نے 2 قیمتی رشتوں کو کھویا۔ 2 دن بعد بہن کی سالگرہ تھی۔ عروہ کے لیے وہ گھر تحفے کے طور پر بنوایا تھا۔ میری نظر 10 سال کے زیان پر گئی۔ مجھے لگا اس کا میرے علاوہ اب کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس کے لیے خود سے ہمت پیدا کی اور اتنا سخت دل بن گیا کہ میں صرف غصہ کرتا تھا۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے تکلیف دہ لہجے میں بتانے لگا۔ زرگل اسے سن رہی تھی۔ زرگل بغیر سوچے سمجھے اس کے گلے لگ گئی۔ اب تم اہم ہو میرے لیے، مجھے خوف سا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں تم بھی مجھ سے۔ وہ اسی طرح بیٹھا اس سے بولا جب زرگل الگ ہوتی۔ اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے، کبھی نہیں، گل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ زرگل اس کا ہاتھ تھام کر مسکرا کر بولی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ گل، آج ڈیرے پر ایک شخص اپنی بیٹی کا انصاف مانگنے آیا تھا۔ اپنی بہن کے مجرم کو تو اس کے کیے کی سزا دے دی، اب اس شخص کی بیٹی کو بھی انصاف دوں گا۔ ملک معراج نے اس کی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زرگل اس بات میں سر ہلا گئی۔ بالکل، اب اس کے کیے کی سزا اسے ضرور دیں۔ ہمارے معاشرے سے ریپ نہیں ختم ہوگا تب تک جب تک ایسے درندے ختم نہیں ہوں گے۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگی۔ یزدان اس بات میں سر ہلا کر اسے اپنے آپ میں بھیج گیا۔ آج کافی وقت بعد چودھری یزدان کو کوئی اپنا رشتہ محسوس ہوا۔ زمان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں بیٹھی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے نظر ڈالی اور کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، زیان گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ ٹھیک، وہ بھیگی آواز میں اسے جواب دینے لگی۔ زمان اس کی آواز پر گاڑی روک گیا۔ تم تو رو رہی ہو؟ وہ پریشان سا اس سے پوچھنے لگا، جس پر زرخشاں فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ نہیں، وہ نارمل آواز نکال کر اسے بتانے لگی۔ زری، میں جلدی آ جاؤں گا، پریشان نہ ہونا، ٹھیک ہے؟ وہ پیار سے کہتے ساتھ فون بند کر گیا اور زرخشاں فون کو دیکھنے لگ گئی۔ پتہ نہیں کیوں دل بہت عجیب سا ہو رہا ہے، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے خود سے بولتی۔ اثر پڑنے کی غرض سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
الیانا ٹی وی لاؤنج میں آئی۔ زرگل جو کچن سے باہر آ رہی تھی نظر اس پر گئی۔ الیانا اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ الیانا زرگل اس کی طرف بڑھ کر پکارنے لگی جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ سوری اس دن کے لیے، وہ شرمندہ سی ہوتی اسے بولی۔ الیانا مسکرا دی۔ ایک شرط پر تمہاری سوری ایکسیپٹ کروں گی، تم مجھے شاپنگ کروانے کر لے کے جاؤ گی؟ مجھے ایسی ڈریسنگ کرنے کا بہت شوق ہے، الیانا مسکرا کر اسے بولی جس پر گل اس بات میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں ڈرائیور کے ساتھ، زرگل اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ الیانا اس بات میں سر ہلا گئی۔ زرگل چادر سے خود کو ڈھک کر باہر آئی تو یزدان وہاں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر وہ گھبرائی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ وہ سینے پہ بازو باندھے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ یہ مجھے شاپنگ کروانے لے کر جا رہی ہے، الیانا نیچے آتی اسے دیکھ کر بولی۔ ان دونوں نے اسے دیکھا۔ مجھ سے پوچھا؟ یزدان سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ زرگل نظریں جھکا گئی۔ ڈرائیور کے ساتھ جاؤ اور جلدی واپس آ جانا، یزدان انہیں کہتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ الیانا اور زرگل باہر کی طرف چل دیے۔ شاپنگ وغیرہ کرنے کے بعد وہ تھوڑی دیر گھومے۔ الیانا زرگل کی کمپنی بہت انجوائے کر رہی تھی اور پھر دونوں ہی گھر واپسی کے لیے نکل پڑے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو یزدان بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور زرگل نے اسے دیکھا اور کھانسنے لگی۔ اس کی موجودگی کا احساس ہوتے یزدان سگریٹ نکال کر ڈسٹ بن میں پھینک گیا۔ دیکھ چکی ہوں، زرگل غصے سے اسے کہتے ساتھ چادر وارڈروب میں رکھنے لگی۔ یزدان اسے دیکھنے لگ گیا۔ اپنے فائدے کے لیے نہیں کہتی ہوں، میں آپ کو آپ ہی کے فائدے کے لیے کہتی ہوں، مگر نہیں میں تو فضول بولتی ہوں، آپ کو کیا؟ زرگل غصے سے وارڈروب بند کرتی اسے دیکھے بغیر غصے سے کہنے لگی۔ جب یزدان نے پیچھے سے اسے ہثار میں لیا، زرگل نے اسے دیکھا۔ سوری، یزدان گل کی گال پر لب رکھے محبت سے کہنے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، زرگل مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے کہنے لگی۔ یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ وعدہ کریں آپ اب سگریٹ نہیں پئیں گے، زرگل اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر بولی جس پر یزدان اس بات میں سر ہلا گیا۔ وعدہ، وہ اس کا ہاتھ تھامے کہنے لگا۔ زرگل مسکرا دی۔ یزدان اس کے قریب ہو کر گردن پر جھکنے لگا۔ مجھے نماز پڑھنے دیں، وہ اسے آنکھیں دکھاتے کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گئے۔ چودھری یزدان سب پر ظلم کرتا ہے اور اس کی بیگم اس پر، یزدان اسے جاتا دیکھ اونچی آواز میں کہنے لگا۔ زرگل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ کو سیدھا کرنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے نا، وہ آنکھیں میچ کر مسکرا کر بولتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب یزدان مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا گیا۔ رات کے وقت ڈائننگ پر سب لوگ کھانا کھا رہے تھے، تبھی الیانا نیچے سفید رنگ کی فراک میں ساتھ میں کیپری پہنے گلے میں دوپٹہ لیے بالوں کو چٹیوں میں قید کیے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ مسکرا کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئی اور کرسی کھسکا کر بیٹھی۔ عیسیٰ کی نظر اس پر گئی تو وہی جم سی گئی۔ یہ کون ہے؟ یزدان زرگل کو دیکھتے ہوئے پریشان سا پوچھنے لگا۔ زرگل مسکرا دی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، وہ مسکراتے ہوئے اسے بولی۔ الیانا جواباً مسکرا دی۔ عیسیٰ کی نظریں جیسے اس پر جم سی گئی، چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے ایسے کپڑے اچھے لگے اور پینٹ شرٹ میں یہاں پہننا اچھا نہیں لگ رہا تھا تو بس اس لیے، وہ چودھری اسد اللہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ لڑکیاں ایسے ہی اچھی لگتی ہیں۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ الیانا مسکرا کر کھانا شروع کر گئی۔ میرے لیے چائے بناتی نا؟ یزدان اسے کچن کی طرف بڑھتا دیکھ کہتا کمرے میں چلا گیا۔ گل کچھ دیر میں 2 کپ ڈش میں لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے بیلکونی میں کھڑا پا کر وہ وہاں آ گئی۔ 2 کپ کس لیے؟ یزدان 1 کپ اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میرے خیال سے آپ کی ایک عدد بیوی بھی ہے، وہ منہ بنائے اسے جواب دینے لگے جس پر یزدان کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نہیں تم نے آج تک میرے ساتھ چائے پی نہیں نا؟ یزدان اسے اپنے ساتھ لگائے کہنے لگا۔ گل نے اسے دیکھا۔ اب ہر روز پیوں گی، وہ اسے دیکھتے مسکرا کر کہنے لگی۔ یزدان اپنی ناک اس کی ناک چھوئی، وہ نظریں جھکا گئی۔ عادت بنانے لگی ہو تم مجھے، اور اسے اپنے قریب پا کر گمگیر لہجے میں کہنے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگے۔ میں ہمیشہ سے اچھی عادت ہی ڈالتی ہوں اور یہ عادت اچھی ہی ہے، مسکرا کر وہ اسے جواب دیتے ساتھ چائے کا گھونٹ بڑھنے لگی۔ یزدان مسکرا کر سامنے دیکھنے لگ گیا۔ زرکشاں گراج میں کھڑی ہوا محسوس کر رہی تھی، مسلسل ٹہل کر وہ زمان کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی کوئی شخص گیٹ پر چڑھ کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی زرکشاں نے مڑ کر دیکھا۔ اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھ کر سانس رک گئی اور اس کی آنکھوں میں خوف آنے لگ گیا۔ او میری نازک حسینہ، وہ شخص چھوڑے انداز میں چہرے پہ گھٹیا مسکراہٹ سجائے کہنے لگا۔ زرکشاں اس کی آنکھوں میں موجود ہوس دیکھ کر گھبرا گئے۔ مجھے بھول ہی گئی، تیرا عاشق ہوں یار دلاور، وہ ہنس کر اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرکشاں بھاگ کر اندر کی طرف چلی گئی۔ وہ شخص بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ کمرے میں آ کر فون ڈھونڈنے لگی۔ دلاور ہنس کر کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ زرکشاں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میرے قریب مت آنا، زرکشاں خوف سے اسے کہتے ساتھ فون پر زمان کا نمبر ڈھونڈنے لگے۔ تو میں اس کمرے میں اکیلے جو اس رات نہیں کر سکا آج کروں گا، وہ ہنستے ہوئے کہتے ساتھ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ پیچھے کو کھس کی دیوار سے جا لگے۔ زمان تمہیں مار دے گا، وہ اسے کامتے لبوں سے بولے جس پر دلاور کہکا لگا کر ہنس دیا۔
جب تک وہ یہاں پہنچے گا میں تیرا حشر کر چکا ہوں گا۔ دلاور اس کے قریب آتے ہوئے اس پر گھٹیا نظریں گاڑے کہنے لگ گیا۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ زمان گھر میں داخل ہوا، چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اس وقت صرف زرخشاں کے گلے لگنا چاہتا تھا۔ بچاؤ، مجھے بچاؤ، زرخشاں چیخ کر اونچی آواز میں بولنے لگی۔ جب دلاور نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، زمان زرخشاں کی چیخیں سن کر پریشان ہوتا کمرے کی طرف تیزی سے بڑھا۔ کمرے کا دروازہ بند دیکھ اسے خطرے کا احساس ہوا۔ زری تم ٹھیک ہو؟ دروازے پر دستک دیے وہ اونچی آواز میں پوچھنے لگا۔ زرخشاں اس کی آواز سن کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی اور دلاور کے ہاتھ پر کاٹی کر گئی۔ زمان مجھے بچائیں، میں ٹھیک نہیں۔ وہ تیزی سے پھولی ہوئی سانس لیے بولی۔ جب دلاور نے اس کا سر دیوار پر مار دیا اور وہ درد سے کراہتی زمین پر جا گری۔ زمان دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر زمان کی آنکھوں میں سرخی سی چھا گئی، ماتھے پر کئی بل نمودار ہوئے۔ زمان غصے سے سرخ آنکھیں لیے اندر کی جانب قدم بڑھاتا اس کے پاس آ کر اسے زرخشاں سے دور کرتا گریبان پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ دلاور اس کی آنکھوں میں موجود چھائی سرخی دیکھ کر تھوڑا گھبرا گیا۔ تیری اتنی ہمت، تو زمان شاہ کی بیوی کو تکلیف دے گا؟ سرخ آنکھیں لیے طیش میں کہتے ساتھ اس کا سر پکڑ کر دیوار پر دے مارا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، اس نے 10 بار اس کے سر کے ساتھ یہ کیا۔ اس کا سر پھٹ چکا تھا، وہ خون بہہ رہا تھا، مگر زمان شاہ کو کہاں پرواہ تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ اس نے زرخشاں کو چھوا، اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ تلوار بے سود سا ہوتا زمین پر ڈھہ گیا۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ کر اسے دیکھتے ہوئے معافی مانگنے لگا، مگر زمان اسے نظر انداز کرتا بازو کا بنائے اس کے منہ پر مکے جھاڑنے لگا۔ تیری موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے۔ تیری وجہ سے میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، تیری وجہ سے سب اسے تانے مارتے تھے، تیری وجہ سے آج وہ اس حالت میں ہے۔ زمان لفظوں پر زور دیے چیخ کر بولتا، ساتھ ہی مکے مارنے میں مصروف رہا۔ زرخشاں جو دیوار سے لگی آنسو بہاتے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ زمان کانپتے ہوئے اسے بھیگی آواز میں پکارنے لگی۔ اس کی آواز پر زمان کا چلتا ہاتھ رکا اور اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ چھوڑ دیں اسے، وہ مر جائے گا۔ زرخشاں بھیگی آنکھوں سے زمان کو دیکھتے ہوئے منع کرنے لگی۔ زمان اسے جھٹکے سے چھوڑتا اس کی طرف بڑھا جو رو رہی تھی۔ زرخشاں اسے اپنی جانب آتا دیکھ فوراً اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ تم ٹھیک ہو زری؟ وہ اس کا سر اپنے سینے سے اٹھاتا اسے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ وہ روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ زمان کی نظر اس کے ماتھے پر لگی چوٹ پر گئی۔ وہ ایک سرد نگاہ دلاور پر ڈال کر اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ زرخشاں آنکھیں بند کر کے میں بہت ڈر گئی تھی۔ زرخشاں زمان کو دیکھتے ہوئے خوف زدہ سی بولی۔ زمان نے اس کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے قریب کیا۔ میں آ گیا ہوں نا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کرے گا، زمان اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا۔ زرخشاں دوبارہ سے اس کے گلے لگ گئی۔ ان سب کے دوران دلاور نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے وجود میں تھوڑی سی ہمت بھی نہیں تھی۔ زمان نے جیب سے فون نکال کر نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگایا۔ ہاں، ابھی اسی وقت میرے گھر پہنچو، ایک شخص کو قید خانے میں ڈالنا ہے۔ زمان روعبدار آواز میں اس شخص کو حکم صادر کرتا فون بند کر گیا۔ دلاور اس کا ارادہ سمجھ کر کانپ رہ گیا۔ تم بیڈ پر لیٹو زری۔ زمان اسے گود میں اٹھا کر آرام سے بیڈ پر لٹاتا اس کے اوپر کمفرٹر ڈال گیا اور خود دلاور کے پاس آ کر بیٹھ گیا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جانے دو۔ دلاور ہاتھ جوڑے اسے دیکھتے ہوئے بھاری آواز میں بے بسی سے کہنے لگا۔ زمان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے اندر تک سکون محسوس ہوا۔ بے بس ہونا، کچھ نہیں کر سکتے، کیا محسوس کر رہے ہو؟ زمان مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر آنکھوں میں چمک لیے پوچھنے لگا، جس پر وہ بس خاموشی سے ہاتھ جوڑے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے 3 آدمی اس کے گھر میں موجود تھے۔ لے جاؤ اسے اور اچھی مہمان نوازی کرنا۔ زمان اپنے آدمی کو حکم دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ بے فکر رہیں سب، ایک آدمی دانت نکال کر خوشی سے کہنے لگا۔ زمان سر کو خم دے گیا اور دلاور کی چیخیں زمان شاہ کو بے حد سکون دے رہی تھیں۔